بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو چوتھی کلاس کی اردو کی ہے، بال بھارتی کی۔ آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 1۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنا رکھی اسی کتاب کی، جو ہمارا زبانی مواد تھا، 2 نظمیں اور 2 کہانی تھی، وہ ہم نے کر لی ہے اس سے پہلے ویڈیو میں، وہ ضرور آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ اور میرے چینل کو آپ لوگ سپورٹ کیجئے، ویڈیو پوری دیکھا کیجئے، ویڈیو شیئر کیا کیجئے۔ تو آج ہماری جو ہے پہلا چیپٹر ہے حمد۔ تو حمد وہ والی نظم کو ہم کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ کی بڑائیاں کی جاتی ہے، اس نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ تو یہ نظم بھی ایک حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس میں اللہ کی بڑائیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو دیکھیے میں پڑھ رہی ہوں اور آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گی، اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ یہ چمن میں صبا کی روانی، سبز پودوں کی یہ نوجوانی، سرخ پھولوں کی یہ شادمانی، بلبلوں کی یہ شیریں بیانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے، ہوا میں جو روانی ہے، پودوں پہ ہریالی ہے، پھولوں میں جو سرخی ہے، خوشیاں ہیں، بلبلیں جو چہچہا رہی ہیں، مطلب میٹھے بول بول رہی ہیں، شیریں یعنی مٹھاس ہوتی ہے نا، تو یہ سب چیزیں جو ہے خدا کی مہربانی ہے، خدا کی دی ہوئی ہیں۔ دیکھیے اب اگلے بند کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے خوبصورت یہ سورج کا چہرہ، اس پہ رنگی کرنوں کا صحرا، تاج اس کے سر پر سنہرا، اس کی عالم پہ ہے حکمرانی، سب خدا ہی کی مہربانی۔ یعنی یہ عالم یعنی دنیا، اس عالم پر کس کی حکمرانی؟ اللہ کی حکمرانی ہے۔ ساری چیزیں جو سورج کا خوبصورت چہرہ ہے، اس پر رنگین جو کرنیں آتی ہیں نا، اس کا صحرا، سبھی کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، خدا کی ہی مہربانی ہے۔ کالی کالی گھٹاؤں کی یورش یعنی حملہ، یعنی جب بارش آتی ہے تو کالی کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں نا، اس کے کالی کالی گھٹاؤں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ آسمانوں سے زمین پہ بارش، آسمان سے زمینوں پہ بارش، باغ پر تازگی کی تراوش، اس میں انسان کی باغبانی، سب خدا ہی کی مہربانی۔ یعنی بارش آتی ہے تو بارش میں انسان باغبانی کرتا ہے نا، تو یہ سب چیزیں، بارش ہیں، سورج ہیں، سب چیزیں جو اللہ کی مہربانی ہے۔ پھول پودے چمن کھیت میداں، جھیل چشمے پہاڑ اور حیواں، ہر طرف سارے فطرت کے سامان، آگ مٹی ہوا اور پانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ تو یعنی ساری چیزیں جو یہ پھول پودے چمن کھیت میدان جھیل چشمے پہاڑ حیوان، یہ سب ساری چیزیں جو ہے قدرت کے سامان ہیں، اور آگ مٹی ہوا پانی، سب چیزیں جو ہے خدا کی مہربانی ہے۔ یعنی سبھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہمارے لیے، ہمارے استعمال کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، سب چیزیں اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ اس کے لکھنے والے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے قاضی محمد شکیل۔ تو ہمارا یہ پیج کمپلیٹ ہو گیا، نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے، ہماری نظم بھی ہو گئی ہے مکمل۔ تو یہاں پر دیکھیے نیکسٹ پیج پر الفاظ مانی صبا، صبح کی ہوا، شادمانی خوشی، شیریں بیانی میٹھی باتیں کرنا، چہرہ صحیح املا چہرہ، چونکہ یہ لفظ نظم میں صحرا سنہرا کے ساتھ آئے اس لیے سے چہرہ لکھا گیا ہے۔ تو صحیح املا جو ہے کے سے حکمرانی حکومت، یورش حملہ، تراوش چھڑکاؤ، انسان کی باغبانی، بارش ہوتی ہے تو انسان زمین پر طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے، یعنی بارش ہونے کے بعد انسانی باغبانی کرتا ہے نا، انسان طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں انسان کی باغبانی۔ چشمہ زمین سے پانی کا بہہ نکلنا، حیوان جانور۔ تو ہمارے الفاظ مانی ہو گئے مکمل، آپ لوگ یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے مشق۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک جملے میں جواب لکھیے، تو یہ میں نے جواب یہیں پر لکھ دیا ہے، تو آپ لوگ اس کو جملے میں بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا سوال ہے سبز پودوں کی نوجوانی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب ہے پودوں کی ہریالی۔ تو ہم جواب اس طرح لکھیں گے، سبز پودوں کی نوجوانی سے مراد ہے پودوں کی ہریالی۔ سورج کے چہرے پر کس کا صحرا ہے؟ تو سورج کے چہرے پر کرنوں کا صحرا ہے۔ اس طرح پورا جملہ لکھیں گے آپ۔ باغ پر تازگی کی تراوش کون کرتا ہے؟ باغ پر تازگی کی تراوش بارش کرتا ہے۔ اب یہاں پر سوال نمبر 4 میں شاعر نے کن چیزوں کو فطرت کے سامان کہا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے ہمارا یہ آخری بند ہے نا، پھول پودے چمن کھیت میدان جھیل چشمے پہاڑ اور حیوان، ہر طرف
سارے فطرت کے سامان، تو یہ ساری چیزیں لکھ دیں گے، ساری چیزیں جو ہے فطرت کے سامان ہیں، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، یہ سب چیزیں بھی فطرت کے سامان ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جوڑیاں لگانا ہے، جوڑیاں لگائیے، الف اور بے دو دیا ہوا ہے، دونوں کی جوڑی بنائیں گے۔ دیکھیے صبا کی روانی، پھولوں کی شادمانی، بلبلوں کی شیریں بیانی، گھٹاؤں کی یورش، تازگی کی تراوش۔ تو نظم میں سے یہ اچھی طرح نظم پڑھ لیں گے، آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا پوری نظم، اور یہ دیکھیے اسی میں سے ہے یہ۔ اس کے بعد دیکھیے غور کر کے بتائیے آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے ہمیں کیا فائدے ہیں۔ تو آگ تو ہمارے جو ہے کھانا بنانے کے کام آتی ہے، اس سے ہم گرمی حاصل کرتے ہیں۔ مٹی میں ہم جو ہے فصلیں اگاتے ہیں۔ ہوا ہمارے لیے بہت ضروری، کیونکہ ہوا سے ہمیں آکسیجن حاصل ہوتی ہے نا، اور پانی بھی ہمارے لیے، ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، ہم پیتے ہیں اس سے اور طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ فائدے لکھ لیں گے، اپنی سمجھ سے بھی سوچ کر دیکھیے گا۔ تو یہیں پر ہمارا چیپٹر یہ جو نظم ہے مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے، مجھے سپورٹ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے چیپٹر میں ہوگی، اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔